جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا فیوچر کیا ہے، اور نہ ہی ہمیں اپنی فیملی، کلچر، سوسائٹی اینڈ اسٹیٹس ڈیسائیڈ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ پر جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ کئی جگہ پر ہم ریجیکشن، ریفیوزل، ہرٹ، پین، بانڈیج، سکنس، ریگریٹ اینڈ لیک آف فائنینسز سے گزرتے ہیں، اینڈ یہ سب چیزیں ہمارے اندر ایک امیج بلڈ کر دیتی ہیں۔ ہم یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہم اس زمین پر کیوں آئے، یا خدا نے ہمیں اس فیملی میں کیوں پیدا کیا۔ وقت گزرتا جاتا ہے اور ہم زندگی کو اسی طرح دیکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ہم مسیحی گھرانے میں پیدا تو ہو جاتے ہیں، پر ہم مسیح میں کون ہیں اور کیا کیا کر سکتے ہیں یہ ہمیں کوئی نہیں بتاتا۔ ہم چرچ تو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم غربت، دکھ، تکلیف، پریشانی، ڈپریشن، مصیبت اور کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو جو کوئی خدا کے پاس جاتا تھا وہ کامیابی پاتا تھا، پر جب میں آج چرچ دیکھتی ہوں تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہم دنیا کو چرچ کے مطابق چلا رہے ہیں یا دنیا چرچ کو اپنے مطابق چلا رہی ہے؟ بیکاز مجھے کچھ فرق محسوس نہیں ہوتا چرچ جانے والوں میں اور چرچ نہ جانے والوں میں۔ دونوں طرح کے لوگوں کی زندگی ایک ہی طرح سی ہے۔ دونوں طرح کے لوگوں کی زندگی میں پرابلمز ہیں، جبکہ خدا کے کلام میں جو کوئی خدا پر ایمان لایا تھا شرمندہ کبھی نہیں لوٹا۔ ہم خدا کو بادشاہ کہتے ہیں، پر ہم اس کی بادشاہت میں دکھ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا بادشاہ ظالم یا خدا بادشاہ مہربان اور رحیم ہے؟ اگر ہم کہیں کہ خدا بادشاہ ظالم ہے تو پھر ہم جس بھی دکھ سے گزر رہے ہیں اس کا کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ پر اگر ہم کہتے ہیں کہ خدا محبت ہے اور اس نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا بیٹا بھی ہمیں بخش دیا، تو پھر اس بادشاہ کی بادشاہت میں ہم دکھ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کچھ ایسے ہی سوالوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں خدا سے سوال کروں کہ خدا باپ، جب کلام تجھے محبت کہتا ہے اور تو کہتا ہے کہ تو ہم سے بے حد محبت کرتا ہے، تو آج ہم مسیحی زندگی ایسی کیوں گزار رہے ہیں؟ تب خدا کے روح نے میری روحانی آنکھیں کھولی اور میں نے دیکھا کہ جب آپ مہربان خدا کی بادشاہت میں چل نہیں رہے تو اس بادشاہت کی زندگی کو کیسے انجوائے اینڈ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ ایک دن کلام پڑھتے ہوئے میں یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور 32 آیت تک پہنچی، جو کچھ ایسے ہے کہ اور تم سچائی سے واقف ہو گئے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اور یہاں سے کلام نے میری آنکھیں کھولی کہ کچھ ایسی سچائی ہے جس سے میں واقف نہیں، اور وہ سچائی آزاد کرنے کی قدرت بھی رکھتی ہے۔ اب اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ اپنی زندگی جھوٹ پر گزار رہے تھے اور اب سچ جاننے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر میں نے دن اور رات خدا کے کلام پر دھیان دینا شروع کر دیا، اور کب کہاں کیسے میں ایک کیمسٹری ٹیچر سے ایک گاسپل ٹروتھ ٹیچر بن گئی، اور جس قدر میں سچائی سے واقف ہوئی اس قدر زندگی تبدیل ہو گئی، اور میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ کیوں لوگ شیطان کے ہاتھوں سے ظلم اٹھا رہے ہیں، وہ کیوں سچائی سے واقف نہیں ہو رہے۔ یہ اس ہی طرح ہے کہ میرے ہاتھوں میں ہر مسئلے کا حل لگ گیا، اور یوں میں نے لوگوں کو کلام کی سچائی بتانا شروع کی کہ خدا نے آپ کے لیے بہترین منصوبہ، دی بیسٹ پلان رکھا ہے۔ اور اس سفر کا سٹارٹ سینٹ کیتھرینز کانوینٹ اسکول کی چند لڑکیوں سے سٹارٹ ہوا، اور اس طرح لوگ ایڈ ہوتے گئے جو سچائی سے واقف ہونا چاہتے تھے۔ By the grace of God, KSPH کے 1000 ریکارڈڈ سرمنز موجود ہیں، اور KSPH اپنے اسٹوڈنٹس کو 4 آرگنائزڈ گروپ میں ٹیچنگ پرووائڈ کر رہا ہے۔ KSPH پاکستان کے اندر کراچی، لاہور، اوکاڑا، راولپنڈی، اسلام آباد میں خدا کی بادشاہت کا کام کر رہا ہے،
और इसी के साथ KCPH पाकिस्तान से बाहर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरेबिया में भी खुदा की बादशाहत का काम कर रहा है। KCPH का मकसद ना सिर्फ लोगों को टीचिंग्स प्रोवाइड करना है, बल्कि लोगों को गुर्बत और तंगदस्ती और वो लोग जो शैतान के हाथों जुल्म उठा रहे हैं आज़ाद करना है, ताकि वो खुदा की बादशाहत को इस दुनिया पर भी इंजॉय कर सकें। KCPH एक बाइबल बेस्ड जनरेशन जनरेट करना चाहता है जो कि टोटली किंगडम माइंडसेट हो, जिसमें किसी किस्म का वर्ल्ड और लॉ का मिक्सचर ना हो। और KCPH का बेसिक मकसद ग्रेस की टीचिंग प्रोवाइड करना है। KCPH एक डिसाइपलशिप प्रोग्राम रन कर रहा है, जिसको ना सिर्फ वो लोग जो फुल टाइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, बल्कि हर एक शख्स के लिए वो प्रोग्राम अवेलेबल है, ताकि वो अपनी इंडिविजुअल लाइफ में खुदा के कलाम से ब्लेसिंग्स अपने लिए प्रॉस्पेरिटी ले सकें। अगर आप हमें फिज़िकली ज्वाइन नहीं कर सकते, यू कैन जॉइन अस ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक। एट लास्ट वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर मैम चेरिश मेंटोर पास्टर शाहान इमदाद, who is chairman of Grace Covenant Church, who polished and trained our mentor Sarish Kaling. We are very thankful to Sister Mavis Shahan for always being there with us as a partner. Thank you.